نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، بلکہ پتھر کے کوئلے ہیں اور وہ کوئلے پہلے بہکائے جاتے ہیں۔ یوں تو جنہوں نے مکے کی زمین دیکھی ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مکے میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی تمازت اور گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، لیکن وہ تپتی ہوئی رب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور نیچے سے پتھر کے کوئلے اور وہ بھی دہکتے ہوئے انگارے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پہ لٹایا جاتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا اور اس پر پھر چابک بھی مارا جاتا اور کہا جاتا خباب دامن محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر مسلمان جوانوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے اور درس ہے ہمارے لیے کہ اتنی تکلیفوں میں حضرت خباب نے اتنی تکلیف میں بھی اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کی زندگی کو کون نہیں جانتا، میں واقعات میں نے نہیں بتانا، بلال کی بس اشارے، بلال کے گلے میں رسی ڈال کر حضرت بلال کو کھینچا جاتا، بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں رسی دے دی جاتی اور وہ بلال کو کھینچتے پھرتے تھے پورے مکے کے اندر، اور حضرت بلال کو مارتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے۔ حضرت بلال حبشی میرے جان ان پہ قربان، اللہ نے حضور کو کیسے جانثار دیے تھے، حضور علیہ السلام کے جانثار کیسے تھے۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دین کے نام پر اپنا وقت بھی قربان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ ہر ہفتے آتے ہیں اجتماع کے اندر اور بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور جہاں اجتماع ہوتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں، لیکن اکثر مسلمان کہاں ہیں؟ آج جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، کوئی اس وقت تو فلم میں بیٹھا ہوگا، کوئی اس وقت موبائل ہاتھ میں لے کر کے بیٹھا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کوئی اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں، اتنا بڑا شہر ہے، لاکھوں کی آبادی ہے شہر کی، لیکن کتنے لوگوں کو توفیق ہے کہ چھٹی کا دن ملے تو اللہ کے دین کے لیے وقت نکالے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو 20 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو دوڑتے ہیں بے قراری کے ساتھ اور مسجد میں آتے ہیں۔ صحابہ کی کوئی قربانی تو دیکھیں، بلال حبشی کو پورا دن لڑکوں کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا، وہ پتھر بھی مارتے اور کھینچتے پھرتے۔ حضرت بلال کی کیفیت یہ تھی، اس حبشی کو کہ مزار پہ اللہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ کتنے مضبوط وہ لوگ تھے، کفر ظلم کرتے کرتے تھک گیا، ایمان ظلم سہتے سہتے نہ تھکا۔ یہ داستان ہے مکہ المکرمہ کی۔ کسی پہ بس نہیں، کسی کا حال یہ ہے کہ کسی کے گھر میں گھس کر اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جا رہا ہے، اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے بچوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، کھانا چھین لیا جا رہا ہے، کھانا چھین کر دوسروں کو کھلایا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں سرکار کو گھر سے نکال کے اللہ کے رسول پہ ایک وقت بھی آیا، سرکار خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رہتے تھے، حضور کو اس گھر سے نکال کے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں رکھ دیا گیا، گویا کہ حضور علیہ السلام کو چھپایا صحابہ نے۔ اللہ اکبر، یعنی مکہ میں حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں رہنا بھی مشکل کر دیا گیا، حضور اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں ہم عشق رسول کے دعوے دار، کبھی ہم نے یہ داستان سننے کی کوشش کی؟ سوچو، اللہ کا نبی ہے، عرش جس کا منبر ہے، عرش جس کے زیر قدم ہے، اس رسول کو گھر میں رہنا بھی دشوار کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، حضور حضرت ارقم کا مکان جبل ابو قبیس کی پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، تو وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ تو حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر دار ارقم میں تشریف لے گئے، اور دار ارقم میں تھے جب صحابہ کرام حضور سے ملنے جاتے رات کو، حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے رات کو، تو پیروں کے بل چل کر کے نہیں جاتے تھے۔ یہ مکہ کی وہ روح فرسا داستان ہے، وہ مضطرب کر دینے والی، بے چین کر دینے والی داستان ہے۔
میرے رسول کے صحابہ جب حضور سے ملنے جاتے تو پیروں پہ چل کر نہیں جاتے، اس لیے کہ مجھے چلتا دیکھ کر کوئی کافر دیکھ لے گا اور میرا پیچھا کرے گا تو وہ حضور کو ڈھونڈ لے گا، اور حضور کو ڈھونڈ لے گا تو حضور کو بہت ستائے گا۔ تو صحابہ کیا کرتے؟ ادھر ادھر دیکھتے، جب کوئی نہیں دکھتا تو گھٹنوں کے اور ہاتھ کے بل، جس کو ہم مالیگاؤں کی زبان میں جو ہے وہ گھٹنوں کے بل کہہ لیں یا بکیاں بکیاں کہہ لیں، اس انداز سے وہ چلتے ہوئے جاتے تھے۔ لیکن جب وہ سب ملتے تھے تو وہ زور سے بات بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو آواز سے بات بھی کرنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے رسول کے لیے۔ کئی حضور علیہ السلام کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے تو وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو بہت سوچ سوچ کر کے باتیں کرتے تھے کہ کہیں یہ بات دوسرے تک نہ پہنچا دیں۔ حضور علیہ السلام نے شان سے مکے میں 13 سال گزارے۔ وہ رسول جس کا نام نامی ابراہیم کے لیے نارے نمرود کو گلزار بنا دے، وہ رسول جس کا نام نوح کی کشتی کو کنارہ لگا دے۔ اللہ کے رسول اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو مکے کا ماحول کیا یکسر تبدیل نہ ہو جاتا؟ بالکل ہو جاتا۔ مکے کا ماحول تو تبدیل ہو جاتا، لیکن دین کا کام کرنے والے مبلغین کو حوصلہ کب ملتا، علماء کو حوصلہ کب ملتا؟ حق کے لیے اگر گھر چھوڑنا پڑے تو حضور بتا رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ حق کا پیغام اعلان عام کرنے کے لیے اگر تمہیں ستایا جائے تو جب کوئی ستائے اور ہم حضور کی زندگی یاد کر لیں تو اپنی تکلیفیں تو بالکل ہیچ معلوم ہے، ہیچ نہیں بلکہ آرام معلوم ہوتی ہے۔ اپنی تکلیفوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت دین کا کام کرنے والوں کو لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھی سواریاں دیتے ہیں، اچھے سے اچھی جگہ رکھتے ہیں، اچھے سے اچھی جگہ قیام کرواتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو دین کا تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اچھے اچھے القابات دیتے ہیں۔ اس وقت دین کا کام ہو رہا تھا جب اللہ کے حبیب دار ارقم میں تھے۔ بہرحال لیکن قربان جائے، حضور دار ارقم میں رہ کر بھی اس شان سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی اسلام میں داخل ہوتا چلا جاتا۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا اخلاق، اور ایک بات بتاؤں، کیا بات تھی حضور کے جملوں میں، حضور کے جملوں میں، الفاظ میں ایسی تاثیر تھی۔ ایک مرتبہ جو میرے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گیا پھر وہ اٹھ کر کے نہیں جا سکتا، پھر وہ حضور ہی کا ہو جاتا تھا۔ اخلاق، کردار، گفتگو، پھر خدا نے جو حسن و جمال میرے رسول کو دیا تھا، ان حالات کی رب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، لیکن حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس ہجرت کے اندر مکے کے کفار واپس گئے حبشہ، اور حبشہ جانے کے بعد شاہ حبشہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ یہ بھی تھوڑا سا ہجرت سے متعلق